یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیمیلیشن کے طور پر ہم پر اس طرح کی چیزیں مسلط کر جاتی ہیں، جس طرح کی بنی اسرائیل کے مختلف ادوار میں یہ رہا ہے کہ ان کو ہیمیلیٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کروائی جاتی ہیں۔ جی میں نے درس کیا تھا کہ نبوت کا انسٹیٹیوشن جتنا پرانا ہے، یہ جو تضحیک ہے، استہزاء ہے پیغمبروں کے اوپر، ان کے ساتھیوں کے اوپر ظلم کا سلسلہ ہے، میں تو یہ عرض کروں گا کہ ہم تو اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں کہ جہاں آپ مغرب میں رہ کے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو مذہبی آزادی حاصل ہے، آپ کو دعوت پھیلانے کی آزادی حاصل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ریٹیلیشن تو ہوتا ہے۔ تو وہ جو خدائی اسکیم میں سب کچھ ہوتا ہے، یعنی جب آپ سے کام لیا جاتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ جو ظلم ہوتا تھا، وہ جو تشدد ہوتا تھا، وہ جو خدا کا نام لینے پر بھی پابندی تھی، اس میں سے اب جو چیز صرف باقی رہ گئی ہے وہ استہزاء ہے، وہ تضحیک ہے۔ تو اگر آپ نبوت کے ادارے کی تاریخ سے واقف ہوں تو یہ سب کچھ تو اس معاملے کا حصہ ہے۔ پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، پرابلم یہ ہے کہ مسلمان اپنی اس حیثیت سے واقف نہیں رہے کہ وہ اصل میں دائی ہیں، ان کو دین حق کی شہادت دینی ہے۔ مسلمان اس چیز کو فراموش کر رہے ہیں، مسلمان ایک گروہ بن گئے، قوم بن گئے، جس کے مذہبی جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ریئیکشن میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے نزدیک تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ پہلے تو جس درجے کے معاملات ہوتے تھے ہمیں تو انہیں نہیں گیا ہے، ہمارے ساتھ تو بڑا عافیت کا آسانی کو اللہ تعالیٰ نے